بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا منفرد نوعیت کا ہے اور وہ ہے ہاؤ ٹو اپیئر ان پی پی ایس سی، ہاؤ ٹو فیس پی پی ایس سی۔ آج کل پی پی ایس سی کی طرف سے لیکچرشپ کی پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اور کینڈیڈیٹس اس بارے میں کویشچن کرتے ہیں کہ اس میں کیسے اپیئر ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی نوٹس ملیں گے، کوئی ٹپس ملیں گے۔ میں نے فرداً جتنا ہو سکتا تھا جواب دیے، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ آج کل میں آپ سے مخاطب تو ہوتا ہی ہوں، تو کیوں نہ ایک لیکچر اس حوالے سے ریکارڈ کیا جائے جس میں آپ سے اپنے ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز جو ہیں وہ میں شیئر کر سکوں۔ لیکن یہاں ایک بات میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اے ٹو زی، اور پھر یقیناً آپ کے بہت سارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے، اور آپ اپنے آپ میں ایک پلیزنٹ چینج جو ہے آئی ہوپ سو کہ آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ کے لیے کافی حد تک فروٹفل ثابت ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر نوجوان میل یا فیمیل جب اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک بلکہ بہترین جاب ملے، اور اس کی تلاش میں وہ سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ لیکچرشپ جو ہے وہ ایک بہترین جاب ہے، اور سب سے اس میں جو بہترین جو ایج کہہ لیں یا پوائنٹ کہہ لیں یا ایک مزیداری والی بات یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہی گریڈ 17 سے ہوتی ہے، گزٹڈ پوسٹ ہے، اور اس حوالے سے میں اسے ایک ایکسکلوسیو کہوں گا کہ یہ سٹارٹ سے ہی گزٹڈ ہے، اور ایک بندہ جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک کینڈیڈیٹ جو ہے، وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی تھوڑی سی اور مزید سٹرگل سے وہ یہ سیٹ ون کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو گریڈ 17 کی پوسٹ جو ہے وہ ایک ڈریم ہے، اور اس ڈریم کو اب شرمندہ تعبیر کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ آپ کے خواب کی تکمیل کا وقت ہے۔ ٹیچنگ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے۔ اس میں آئیں تو بائی چوائس آئیں اور خدمت کے لیے آئیں۔ اس میں قوم کے نوجوانوں کی، قوم کے بچوں کی خدمت کریں، اور اس پروفیشن کو بائی چوائس جوائن کریں۔ پڑھاتے وقت انجوائے کریں۔ جب آپ برڈن لیس اور برڈن فری ہو کر پڑھائیں گے، اور آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے، ان کو میں نے سنوارنا ہے، ان کو میں نے بنانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہوگی۔ ویسے تو ایجوکیشن میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حادثتاً آتے ہیں، جس طرح سے خاص طور پر آرٹس میں حادثتاً لوگ پڑھتے پڑھتے ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں، اسی طرح سے اس جاب میں بھی انسیڈنٹلی وہ آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے
کہ کہیں اور کام نہیں ملا یا ملتا تو چلیں اس کو کام کے طور پر لیتے ہیں، کچھ اور بھی کام کریں گے اور یہ وظیفہ چلتا رہے گا، یہ سوچ درست نہیں ہے. آئی ایم سوری، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اس نوجوان نسل کے ساتھ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ خود اس سٹیج پر ایم ایس سی، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کر کے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو پھر میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اس کو بائی چوائس اپنائیں، خدمت کے لیے اپنائیں، بہتری کے لیے اپنائیں اور اس کو لے کر آگے چلیں. اور وہ کچھ تشنگی جو آپ کے کریئر میں رہ گئی ہے، آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف تھی اس میں رہ گئی ہے، کچھ آپ کی طرف سے، کچھ آپ کے اساتذہ کی طرف سے، تو اس کو کور کریں، اس کو مزید بہتر کریں اور اس کا حق ادا کریں. اوکے، اب چونکہ پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئی ہیں، آپ یقیناً اپلائی بھی کر چکے ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہیں ان میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. نہ صرف یہ، وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ان میں ہلچل کا ہونا تو ایک فطری امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلچل اور مچی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ میدان میں کود پڑے ہیں، نئے نئے گر لے کر، نئے نئے ٹپس لے کر، نوٹس لے کر، نوٹس کا لالچ لے کر، ٹپس کا وعدہ کر کے. اور ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہے. عام طور پر ہماری بحثیت قوم یہ بھی ایک خرابی ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. شارٹ کٹ برائے مہربانی مت ڈھونڈیں. اللہ کرے آپ سلیکٹ ہوں، لیکن اتنے لوگ ہیں، ظاہر ہے سیٹیں جو ہیں وہ محدود ہیں، اور یہ سارے لوگ ان اکیڈمیز کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ان کی تو خوب کمائی ہوگی، واللہ عالم باقی سارے سلیکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میں یہ کہوں گا کہ آپ ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کر کے اس میدان کے کنارے پر کھڑے ہیں اور اس کی تیاری، اس سے پہلے جو تیاری کی وہ بھی تو آپ ہی نے کی، یہ بھی تیاری آپ ہی نہیں کرنی ہے. اور یہ تیاری کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اکیڈمیاں آپ کو کوئی نسخہ کیمیا نہیں دیں گی اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ ہے. سمپل از دیٹ. آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پوسٹ دیکھی، اپلائی کیا اور اب ہمت کریں، یعنی ہمت مرداں مدد خدا. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز ایزیلی ملتی ہے تو ٹھیک ہے. میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ لوگ اس کے لیے وہ نوٹس لینے کے لیے بڑی بڑی رقم آفر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میں ونس اگین یہ کہوں گا، آئی ایم سوری، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. اسی لیے میں نے یہ آپ سے مخاطب ہونے کا سوچا. میرے خیال میں اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اب میں ان کو کیٹاگوریکلی 1 بائی 1 ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ کی لک، نمبر 2 ہارڈ ورکنگ، آپ کی محنت، اور نمبر 3 ہے آپ کی پریزنٹیشن. آپ ان تینوں چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ ایک چیز تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی قسمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا.
اگر یہ سیٹ آپ کی قسمت میں ہے تو دنیا میں کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں، توکل کریں، اور اللہ کا نام لے کر، آپ کوئی میٹرک ایف اے نہیں ہے، آپ کے پاس کم از کم ڈگری جو ہے وہ ماسٹر ہے، کم از کم، تو اب میدان عمل میں جمپ ان ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس پوسٹ کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے۔ ایم فل بھی لوگ آئیں گے، پی ایچ ڈی بھی لوگ آئیں گے، وہ سب اس دوڑ میں شامل ہیں، مگر کامیاب وہی ہوگا جس کو قسمت ساتھ دے گی۔ اگر قسمت پر آپ کو مکمل بھروسہ ہے تو آگے بڑھیں اور باقی کے معاملات جو ہیں وہ طے کریں، ان کے لیے سٹرگل کریں۔ وہ دن اگر آپ کے لیے اچھا ہے، اور یقیناً اچھا ہی ہوگا، تو وہ دن آپ کا ہے، آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ہم سیٹس کا جائزہ لیں تو وہ تقریباً 2400-2500 بنتی ہیں جو اناؤنسڈ ہیں ٹوٹل۔ اس میں سے جو پولیٹیکل سائنس کی اور پاکستان سٹڈیز کی ملا کر یعنی 80 پاکستان پولیٹیکل سائنس کی ہیں، اور 17 جو ہیں وہ پاک سٹڈی کی۔ لیکن آپ کو یہ آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ ہوگا کہ جو کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے وہ آج کے دن تک 8000، یعنی صرف ان 2 سبجیکٹس کے لیے 8000 کے قریب پہنچ چکی ہے، تقریباً 8000۔ تو ایک سیٹ کے لیے یعنی ٹوٹل 100 آپ کے لیے پولیٹیکل سائنس اور پاک سٹڈی میں 100 پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں، اور کینڈیڈیٹس کتنے ہیں؟ 8000، اور یہ 80 کینڈیڈیٹس پر سیٹ، یعنی ایک سیٹ کے اگینسٹ 80 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ قسمت کا بھی بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے، اور اس کے بعد آپ کی محنت کا، ہارڈ ورکنگ کا۔ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آگے بڑھ کر پکڑ لیں، جو جیتا وہی سکندر ہے۔ کوئی دن ایسا بھی ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے فیوریبل ہے، آپ کی فیور میں ہے، اور اللہ کرے وہ دن بھی آپ کے لیے فیوریبل ہو، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور آپ یہ سیٹ جیت سکیں۔ اب یہ تو تھی، میں نے آپ کی لک کی بات کی، اور گڈ لک میں کہوں گا آپ کو اس سٹیج پہ کہ آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر آپ نے تیاری جو ہے وہ شروع کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ سیٹ آپ نے ون کرنی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے ہارڈ ورکنگ، محنت۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان کو الگ الگ کروں گا، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹیسٹ کی تیاری ہے اور ایک انٹرویو کی تیاری ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے۔ ٹیسٹ کی تیاری جو ہے اس کے لیے بھی آگے 2 چیزیں ہیں، اور ایک سلیبس ہے اور دوسرا اس کا میتھڈ آف پریپریشن کہ آپ نے اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پھر سٹارٹ سے کرتا ہوں بات کہ آپ نے سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئیں، آپ نے اپلائی کیا، آپ فلی کانفیڈنٹ ہیں، آپ کی گرپ جو ہے کنٹینٹ پہ بہت مضبوط ہے، اور یہ آپ نے کیا ہے، اور آپ آگے چل پڑے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئیں کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑے ہیں،
اور اس کو اس حوالے سے دیکھیں، آپ کا کانفیڈنس اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ یہ سیٹ آپ کے لیے ہے اور آپ نے اس کو ون کرنا ہے۔ آپ فلی موٹیویٹڈ ہیں کہ آپ نے یہ سیٹ لینی ہے، اور فلی چارجڈ ہے کہ آپ کی گرفت جو ہے وہ آپ کی تیاری پر مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کو ذرا کیٹاگوریکلی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ آپ کے سبجیکٹس کے لیے ٹوٹل اگر ہم 2500 سیٹ کے لیے ہم آلموسٹ 2500 سیٹ کے لیے ہم بات کریں تو تقریباً 2 لاکھ سے تجاوز کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ۔ آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنی فیلڈ کی بات کریں کہ آپ نے یہ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، مطلب اپلائی کر دیا، اور اب آپ تیاری کی طرف آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں رکھنا آپ نے۔ میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 8000 میں نے آپ کو فگر بتائی ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ 100% ہے تو اس میں سے 70% لوگ جو ہیں وہ یہ اپنا وقت ضائع کریں گے نوٹس کی تلاش میں، ٹپس کی تلاش میں، لالچ میں آ کر شارٹ کٹ کے لیے وہ ڈھونڈیں گے، اور وہ لے کے اگر ان کو مل بھی جائیں گے تو وہ رکھیں گے۔ اب صبح ان کو سامنے رکھ کر کہیں گے انشاءاللہ تعالی میں شام کو تیاری شروع کر دوں گا، اور شام جب ہوگی تو کہیں گے انشاءاللہ تعالی صبح فجر کی نماز کے بعد میں لے کے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر سارا دن میں نے ہلنا نہیں۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے میں کہاں سے پڑھنا شروع کروں، کیسے پڑھنا شروع کروں، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ ماسٹر لیول کر کے آئے ہیں، آپ ایم فل ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ کو یہ باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ میں وقت مت ضائع کریں، شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں، تیاری، اپنا مائنڈ میک اپ کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، صبح سے شام نہ کریں، اور اس نان سیریس ایٹیچیوڈ کو ترک کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ٹیسٹ کا دن آ پہنچے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور آپ ٹیسٹ کے دن وہاں پہنچیں اور آپ نے ایک بہت بڑا جم غفیر دیکھا ہے، غالباً 4-5 ہزار لوگوں کا، ایک سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل سائنس کی یا پاک اسٹڈی کی، تو آپ نے اس جم غفیر کو دیکھ کر ہمت ہار دی ہے، میں کیا یہ کروں گا، میری تو تیاری نہیں ہے، میں تو تیاری نہیں کر سکا۔ اس دن سے، اس وقت سے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے وقف کر دیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیسٹ کی تیاری کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی نسخہ کیمیا نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سمپلی آپ اپنے سبجیکٹ کی انٹر کی بکس لیں، آپ اپنے سبجیکٹ کی ڈگری کی بکس لیں، اور ان کے چیپٹر کے پیچھے یا ان کے بک کے پیچھے پورا ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز ہیں، ان کو پڑھ ڈالیں، رٹا نہیں لگانا، ان کو پڑھ ڈالیں، گو تھرو کریں، اور کچھ مین اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مین ٹاپک جو اس میں کوئی ہے ٹیکسٹ میں، تو اس کو آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، آپ کی نظر سے گزر جائے، اور اس کو رٹا لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اور ماسٹر تو آپ نے ابھی کیا ہے، وہ تو آپ کا فریش ہے، اس کو ایک دفعہ گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو مدد جو ہے وہ ملے گی۔ اس میں جو میجر ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے ٹیکسٹ میں سے، اور باقی اس کے جو بیک پہ جو دیے گئے ہیں ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز ان کو دیکھ لیں۔ اور یعنی انٹر کی بک ہو گئی، ڈگری کی بکس ہو گئی، اور آپ کا جو ماسٹر کی جو آپ کی بکس ہیں ان کو ایک نظر آپ نے دیکھنا ہے، گو تھرو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کوئی ایک لیکچرشپ گائیڈ لے لیں، وہ آپ کی چوائس ہے، دوگر کی ہو سکتی ہے، علمی کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئے گی۔ اس میں آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے، اس میں آپ کو شارٹ کویسچنز ملیں گے، اس میں آپ کو جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی، جیسے پاکستان اسٹڈیز کے ساتھ پورشن اسلامیات کا، ایوری ڈے سائنس کا، کمپیوٹر کا، انگلش کا، میتھمیٹکس کا، جنرل نالج کا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی، کیونکہ 80% حصہ جو ہے وہ سبجیکٹ کا ہے، اور باقی 20% جنرل نالج، جس میں کمپیوٹر، جس میں انگلش، میتھ، اسلامیات، ایوری ڈے سائنس اور پاکستان اسٹڈیز۔ تو یہ سوال ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن جو ہیں آپ کو اس میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو نوٹس اور کیا چاہیے؟ آپ کن نوٹس کے لیے اور کن ٹپس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ آپ کو ملے گا۔ ہاں، اگر آپ وہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں ایکسپلائٹ ہونے کی بجائے، وہ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے اپنی کمائی کے لیے، تو ان سے ایکسپلائٹ ہونے سے بچیں، اور یہ وقت جو ہے اس کو ضائع کرنے کی بجائے اپنا تیاری پر کنزیوم کریں۔ آپ کو پڑھتے ہوئے کوئی مشکل آ سکتی ہے، کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، کوئی آنس ایسا جس سے آپ کی تسلی نہیں ہو رہی، آپ مطمئن نہیں ہو رہے، آپ اس صورت میں آپ کو کوئی کویسچن جس کا آنس مل نہیں رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ آپ اپنے سینئر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے۔ اور اگر ان دونوں سے میرا نہیں خیال کہ آپ کی تسلی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، تو ہر وقت آپ کے ہاتھ، آپ کے پہنچ میں ہے انٹرنیٹ، تو آپ گوگل سے سرچ کر لیں۔ مگر محنت، اول و آخر محنت، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، آپ محنت کریں، دن رات محنت کریں، اور یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ 8 ستمبر کو اس نے کلوز ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ شفلنگ ہوئے گی، اور پھر وہ جلدی آپ کو بلا لیں گے ٹیسٹ کے لیے، تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ ہمت کریں، یہ ہمت کرنے کا ٹائم ہے، دن رات ایک کر دیں، اس جو پڑھتے ہیں اس کا ٹیسٹ دیں، اور ٹیسٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سے سینئر کسی کو ڈھونڈنا ہے، کسی بھی بندے کو، کسی بھی اپنے فیملی ممبر کو وہ بک پکڑا کے اس سے کہیں مجھ سے یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن پوچھ لیں، تو وہ پوچھے، آپ بتائیں، اور جہاں ڈیفیشنسی ہے اس کو اوور کم کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کا مورال اپ سائڈ پہ ہوگا، آپ کو موٹیویشن ملے گی، اور آپ اپنی ایبلٹی جو ہے، اپنی کیپیبلٹی جو ہے، اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ کو موٹیویشن دیں گی، یہ چیزیں آپ کو اپ گریڈ کریں گی، یہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے اس کو بوسٹ کریں گی۔ اور جب آپ اپنی تیاری میں اس حد تک کنسنٹریٹ کریں گے، تو پھر اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، وہ کسی کی محنت رائگاں نہیں جانے دیتا۔ لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کی تیاری ہو گئی، آپ ٹیسٹ میں آ گئے، اب پیپر ہے، تو پیپر بھی آسان ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈونٹ وری، معاملات اور ماحول سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ٹیسٹ میں ایک بڑی جو فگر ہے وہ کوالیفائی نہیں کر پاتی، وجہ نان سیریس ایٹیچیوڈ، کہ انہوں نے
اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ نوٹس ٹپس وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزار دیا، اور اگر کوئی چیز ملی بھی تو صبح شام نوٹس ٹپس ہر چیز تو آپ کی ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نان سیریس جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے تیاری نہیں ہو پائی، نوٹس اور ٹپس کے پیچھے بھاگتے رہے، پاس نہیں ہو سکے، پاس ہو گئے ہیں تو کوالیفائی نہیں کر سکے، نہ مارکس اتنے نہیں آئے، اور پھر اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایک اور مرحلہ جو ڈینجرس ہے وہ ہے شارٹ لسٹ ہونے کا، کیونکہ اس سے بچنا ہے، جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ کامیابی کی امید زیادہ ہے، اور سیریس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ آپ کو پے کرے گا۔ آپ نے ٹیسٹ دے دیا ود گڈ ہوپ، آپ ایک اچھے طریقے سے آپ اس میں اپیئر ہوئے ہیں، آپ کی تیاری مکمل تھی، آپ کے لیے دن وہ اچھا تھا، آپ نے بہترین تیاری کی تھی، اور میں نے بتا دیا کہ آپ تیاری جو ہے وہ آپ اپنے طریقے سے کریں گے، وقت نہیں آپ نے ضائع کرنا، اور آپ آ گئے ہیں ٹیسٹ والے دن، اور یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ آپ کے لیے فیوریبل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ نے ٹیسٹ دیا، آپ مکمل کر کے اب آپ لٹل بٹ ایزی ہو گئے۔ اب دوسری اس حصے کے دوسرا جو پارٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے انٹرویو۔ ریٹن کے بعد آپ سیکنڈ فیز میں آ گئے ہیں، اور وہ ہے انٹرویو۔ یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ اب ٹیسٹ سے فارغ ہو کر آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، اب آپ انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو پھر ایک دفعہ اپنی صلاحیتیں جو اپنا ٹیلنٹ جو ہے، اپنی کیپیبلٹی جو ہے اس کو پھر کلیکٹ کریں گے، اور پھر سے ایک دفعہ گو تھرو کریں گے، اور اس میں آپ کی جو ٹیسٹ کے لیے پریپریشن تھی اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوگا، اور اب آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، گو تھرو کرنا ہے، اور جب یہ ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا تو وہ رزلٹ آپ کے لیے بڑا ایک عجیب سا ہوگا، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو گئی۔ اب جیسا میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ کی پول سائنس کی 80 پوسٹ ہیں، اور آپ کی پاک اسٹڈی کی 17 پوسٹ ہیں، تو اس میں دونوں کو اگر ہم آلموسٹ 197 بنتی 100 کر لیں تو 100 کے لیے انہوں نے اب جب ہم نے ابھی ان نہیں ہوئے تھے ٹیسٹ میں تو 80 پر سیٹ تھی، اب جو ہے وہ شارٹ لسٹ کچھ کوئی ڈسکوالیفائی ہو گئے، کچھ پاسنگ مارکس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ کوالیفائی تو کر لیا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، شارٹ لسٹ ہو گئے۔ اب جو ایک طرح سے کسی حد تک کہہ لیں میرٹ جو بنے گا، یہ جو سامنے بات آئے گی، اس میں ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 پرسنس جو ہیں انہوں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے۔ تو اگر 100 سیٹ ہے تو 500 لوگ جو ہیں وہ 8000 میں سے اب تک کی رپورٹ کے مطابق 8000 لوگوں میں سے 500 پیپل جو ہیں 500 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو کر یا کوالیفائی ہو کر وہ آ گئے ہیں، اور ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگ ہیں۔ اب آپ نے انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ دہرانے لگا ہوں، آپ موٹیویٹڈ ہیں، آپ فلی کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ فلی چارجڈ ہیں۔ آپ نے پھر وہی انٹرویو کے لیے آپ نے انٹر کی بکس، آپ نے ڈگری کی بکس، آپ اپنے ماسٹر جو آپ کا ہے اس کی بکس، آپ نے جو لیکچرشپ گائیڈ لی تھی اس کی بکس، اب آپ نے اس میں سے یہ تھوڑا سا طریقہ کار ٹیسٹ کی نسبت مختلف ہے، کیونکہ وہ جو ہے
وہ 100 مارکس کا ہے اور اس میں آپ نے ریٹن کرنا ہے. ایک اس کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں، شاید اگر میں نے نہیں بتایا تو کوئی پریسکرائبڈ سلیبس نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. بس آپ کا سبجیکٹ ہے اور وہی آپ کا سلیبس ہے. تو اس میں آپ نے جو یہ تیاری آپ نے شروع کی اور آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. اسی طرح سے انٹر کی، ڈگری کی اور ماسٹر کی بکس جو ہیں ان سے آپ نے تیاری دی. آپ کا زیادہ سٹریس جو ہے وہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز پہ ہے. اور اب آپ آگے جو ہیں وہ آ گئے ہیں انٹرویو کے لیے، اور انٹرویو کے لیے اب آپ تیاری کر چکی ہیں انہی سے. پھر میں ریپیٹ کروں کہ یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی نوٹس کی، کوئی ٹپس کی، کوئی. آپ موٹیویٹڈ ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں اور فلی چارجڈ ہیں کہ آپ نے یہ سیٹ جو ہے وہ ون کرنی ہے، اور آپ انٹرویو کے لیے اپیئر ہو گئے ہیں. انٹرویو میں جو پینل ہوتا ہے کمیشن کا وہ نارملی 4 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، 2 ڈی آر ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں، اور ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. یہ آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں، آپ گڈ لکنگ ہیں، سوبر لگ رہے ہیں، بلکہ اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو شکل سے پروفیسر لگ رہے ہیں. آپ پروفیسر بن کے وہاں گئے ہیں اور آپ نے وہاں جو ہے وہ مطلب ایک بہترین آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ویلکم کہیں گے. انٹرویو جو ہے وہ 100 مارکس کا انٹرویو ہے اور اس میں آپ اپیئر ہو گئے ہیں. تو پی پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیں یا وہ اس پینل کے جو چیئرمین ہیں یا جو ریپرزینٹیو ہیں وہ آپ سے پہلا سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، انٹروڈیوس یور سیلف. تو آپ اپنا نیم، اپنا جو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کی تعلیم، تعلیمی ادارے یا اس علاقے کی کوئی اسپیشلٹی جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں گے کانفیڈنٹلی، بغیر کسی کنفیوژن کے. اب وہ سوال سے سوال جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور آپ کا یہاں وہ کانفیڈنس چیک کریں گے، آپ کا سٹیمنا چیک کریں گے، آپ کی وربل فلوئنسی جو ہے وہ چیک کریں گے، آپ کا آئی کیو لیول جو ہے وہ چیک کریں گے، آپ کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ چیک کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے سوال جواب ہوئیں گے اور اس کے بعد آپ کے سبجیکٹ کی طرف وہ آئیں گے اور سبجیکٹ پہ بات کریں گے. اس دوران جو وہاں سائیکالوجسٹ تشریف فرما ہیں وہ آپ سے جنرل نالج کے یا آپ سے پرسنل کیپیسٹی میں کوئی سوال جواب کر سکتے ہیں. آپ بڑے اطمینان سے، تسلی سے ان کے کویشچنز کو آنسر کیجئے. اور آپ کا یہ انٹرویو جو ہے وہ اس کا ڈیوریشن 5 منٹ سے لے کر 30 منٹ تک ہو سکتا ہے. یہاں میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو ممبرز حضرات جو پینل کے تشریف فرما ہیں وہ امپارشل ہیں، وہ کسی کے حق میں نہیں ہیں، نہ کسی کے خلاف ہیں. آپ وہ سوال کریں، آپ انہیں اس کا جواب دیں. سوال کا جواب نہیں آتا تو تکا لگانے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کا غلط جواب جو ہے وہ اگر ایک کویشچن آپ سے ہوا اور آپ نے اس کا آنسر کیا تو 1 نمبر کا، اور اگر آپ نے تکا لگایا اور وہ غلط ہو گیا، سوری کرنے کے بجائے، نہیں آتا تو سوری، نیکسٹ کویشچن جی. اگر آپ نے تکا لگایا اور وہ غلط ہو گیا تو وہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی، اور نیگیٹو مارکنگ کے 0.25 مارکس ہیں وہ کٹیں گے. ایک اور بات ایڈوائس کے طور پر میں کروں گا کہ پینل میں موجود جو ممبر صاحبان ہیں ان سے الجھنے کی کوشش مت کیجیے. ڈونٹ ٹرائی ٹو چیلنج دیم، ڈونٹ ہارٹ دیئر ایگوز. کبھی بھی، نیور، کبھی بھی انہیں چیلنج نہ کریں. سوبر طریقہ اختیار کریں، سوبر طریقے سے. آپ
ضرورت مند ہیں، آپ نیڈی ہیں، آپ ایک سیٹ کے لیے وہاں گئے ہیں اور آپ نے وہ سیٹ اپنے بہتر طریقے سے، بہترین اپیرنس سے، بہترین نالج سے آپ نے وہ ون کرنی ہے، نہ کہ کوئی غلط طریقے سے یا غلط طریقہ اختیار کر کے۔ آپ جیسے میں نے یہ کہا کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سیٹ آپ کے لیے، آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے بہت محنت کی ہے اور آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس میں آپ اگر یہ سیٹ ون کریں گے تو آپ اپنی قابلیت سے اور سوبر طریقے سے، اور اگر لوز کریں گے تو آپ اپنی وجہ سے لوز کریں گے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ آپ نے ماحول جو ہے، ایٹماسفیئر، وہ پلیزنٹ رکھنا ہے، آپ سے بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل کنفیوز نہیں ہونا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو ہر لحاظ کریں گے اور چیک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ مطلب چیک کرنے کے بعد ہی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے نا کہ سیٹ پہ سلیکٹ ہو سکے۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے کہ آپ نے وہاں میڈیم کا خیال رکھنا ہے، لینگویج۔ آپ سے وہ انگلش میں کویشچن کرتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں انگلش میں، اگر آپ اردو میں کرتے ہیں تو اردو میں، اگر پنجابی میں کرتے ہیں تو پنجابی میں۔ کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس دوران وہ آپ سے آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک کیا ہے جی، آپ نے جو پڑھ کے اسٹیج پہ آئے ہیں تو کیا ہے، تو وہ آپ اپنا فیوریٹ ٹاپک جو ہے پہلے سے ذہن میں رکھیں، اس پر ایکسٹرا تیاری کریں، کیونکہ جب آپ بتائیں گے تو اس پر سوال جواب ہو سکتا ہے اور اس سوال جواب میں آپ مطلب ان کو سیٹسفائی کریں۔ اس کے علاوہ جنرل نالج پر بھی بات ہو سکتی ہے، وہ آپ سے کمپیوٹر پہ، انگلش پہ، ایوری ڈے سائنس پہ، پاک اسٹڈی پہ، اسلامیات پہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہر حال میں کانفیڈنٹ رہنا ہے، اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر نہیں ہونے دینا۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہیلپ فل ثابت ہوئیں گی۔ آن دا ادر ہینڈ لوگوں کے جو مارکس ہیں وہ کم آتے ہیں، یا ٹیسٹ کے نمبر کم آتے ہیں، انٹرویو کے نمبر کم آتے ہیں۔ ٹیسٹ کے نمبر کم آئے، فرسٹ ڈگریز کے نمبر، اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ کے نمبر، اس کے بعد آپ کے جو انٹرویو کے نمبر۔ اگر آپ کے ڈگریز کے اور ٹیسٹ کے نمبر کم ہیں اور انٹرویو آپ کا اچھا ہو گیا تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ڈگریز کے بھی نمبر اچھے ہیں، اگر آپ کے ٹیسٹ کے بھی نمبر اچھے ہیں اور آپ نے انٹرویو بھی بہت اچھے طریقے سے دیا ہے تو پھر آپ کوالیفائی کر گئے ہیں۔ یہ تھا ہارڈ ورکنگ کے حوالے سے ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری اور اس کی اپیرنس میں نے بات کی۔ اب میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ جو سلیبس وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی مینشنڈ پی پی ایس سی کی طرف سے کوئی مینشنڈ سلیبس نہیں ہے، آپ کا سبجیکٹ ہے اور نہ ہی کوئی پریسکرائبڈ ہے۔ بہت بڑی تعداد جو ہے کینڈیڈیٹس کی وہ تیاری نہیں کرتی، وقت ضائع کرتی ہے۔ سلیبس کہاں سے ڈھونڈے جی، کیا تیار کریں جی، کیا کریں، یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں۔ یہ انتہائی نان سیریس رویہ ہے اور نان سیریس اس ایٹیچیوڈ سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ بھرپور تیاری کریں، آپ کی تیاری ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، ٹیکنیکل طریقے سے تیاری کریں۔ آپ نے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے پوسٹ آئیں، اپلائی کیا، تیاری جو ہے وہ شروع کر دی، مائنڈ میک اپ کیا، تیاری شروع کر دی، اور آپ نے جو ہے وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ پورے تیار کیا ہے پازیٹیو مائنڈ ہو کر۔ یہ سیٹ آپ نے ون کرنی ہے، اور اب آپ کی محنت ہے کہ وہ کتنا آپ اس پر محنت کرتے ہیں اور کتنا آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوسٹ جو ہے آپ نے اپنی قابلیت سے ہی جیتنی ہے۔
آپ نے پاسنگ مارکس نہیں لینے، آپ نے بہترین مارکس لینے ہیں اور بہترین طریقے سے میرٹ میں اوپر آنا ہے۔ اب آتے ہیں سلیبس کی طرف۔ جیسے میں نے کہا کہ سلیبس نہ مینشنڈ ہے اور نہ ہی پریسکرائبڈ ہے۔ ظاہر ہے آپ کا جو سلیبس ہے، آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہی سلیبس ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے میں یہ کچھ چیزیں بتانے لگا ہوں، اس پہ غور کیجئے کہ ڈیفینیشن آف سوکس ہے، پول سائنس ہے، اسٹیٹ، سوورینٹی، لا، ڈیموکریسی، فارمز آف گورنمنٹ ہے، اور اس میں فیڈرل، یونیٹری، پریزیڈینشل، منارکی، پارلیمنٹری، اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ڈیوٹیز ہیں، الیکشن ہے، پبلک اوپینین ہے، سوشلزم، کمیونزم، اور اس کے علاوہ جو تھنکرز ہیں ان میں پلیٹو، ارسطوٹل، میکیاویلی، ہابز، لاک، روسو اور مونٹیسکیو، اور مسلم تھنکرز میں فارابی، ماوردی، ابن خلدون اور اقبال۔ اور اس کے علاوہ پاکستان موومنٹ جو ہے وہ 1857 ٹو 1947 یہ پاکستان موومنٹ کا پیریڈ جو ہے، اور اس کے بعد پوسٹ جو ہے پارٹیشن پیریڈ جو ہے پاکستان کے قیام کے بعد، یعنی 1947 ٹو 2020، اور اس میں جو سر سید سے لے کر آنورڈ جو ہے وہ آپ کریں تیاری جو ہے پاکستان موومنٹ کی۔ اس میں ایک دو ٹاپک میرے ذہن میں ہیں جو بعض اوقات کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں، اور اس میں جیسے شملہ ڈیلیگیشن اور شملہ کانفرنس۔ شملہ ڈیلیگیشن 1906 میں ہوا اور شملہ کانفرنس جو ہے وہ 1946 میں، تو اس کنفیوژن سے بچنا ہے۔ دوسرا جو ایک بہت بڑی کنفیوژن آتی ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن 1940 یا پاکستان ریزولوشن 1940، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949۔ تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹ، نیشن بلڈنگ، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ملٹری انوینشن، تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جس میں یو این او، لیگ آف نیشن، یو این او، لیگ آف نیشن، یو این او، آسیان ہے، سارک ہے، اور ایک بڑا آج کل جو زبان زیادہ عام ہے سی پیک۔ بہت سارے لوگوں کو سی پیک کا نہیں اندازہ کہ وہ کیا ہے۔ چائنا پاک اکنامک کوریڈور، چائنا پاک اکنامک کوریڈور۔ یہ سلیبس میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا، ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے، اور آخری الفاظ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹر ڈگری ماسٹر کی بکس جو ہے اور کوئی ایک لیکچر گائیڈ جو ہے وہ لے لیں اور اس کو گو تھرو کریں، اور اب کتنا کام کرتے ہیں، کتنا سیریس ہے، یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ آپ نے کیا گین کیا اور کیا لوز کیا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کچھ آپ نے ہمت سے، حوصلے سے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی محنت سے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ یہ سیٹ آپ کی ہے، آپ نے ہی، آپ کے لیے ہی آئی ہے، اور آپ ہی اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ میراتھن ہے، ایک بہت جم غفیر دوڑ رہا ہے، اور اس میں جیتے گا وہ جو سپر فٹ ہے، یعنی سروائیول آف دا سپر فٹ۔ آپ اپنی انتھک محنت سے، کوشش سے، ہمت سے ایفرٹ کریں، اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. آخر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے، اور آپ بہت جلد ہماری اس پروفیسر لیکچرز برادری کا حصہ بنیں. میں آپ کو پیشگی ویلکم کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.